السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 11 سٹارٹ کریں گے، پر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 سکون۔ یہ جو علامت ہے نا، اس کے بارے میں یہ پورا لیسن جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ اس علامت کو، یعنی یہ جو دال کی طرح علامت ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ دیکھیے گا، فرسٹ پوائنٹ کے بارے میں آپ کو اور زیادہ تھوڑی ڈیٹیل سے بتا دوں کہ دیکھیں تا کے اوپر جزم آ گئی تو تا جو ہے وہ ساکن حرف بن گیا، ٹھیک ہے؟ تا جو تھا وہ ایک حرف تھا، جب اس کے اوپر جزم آئی تو یہ ساکن حرف بن گیا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مطلب حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ ہے متحرک، اس کے بعد آگے تا کے اوپر جزم۔ جب تا کے اوپر جزم آئی تو اسے پچھلے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، یعنی اس طرح سے ہم نے ساکن حرف کو ادا کرنا ہے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ، یعنی جب حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو ہمیشہ جھٹکا دے کر اسے پڑھیں گے۔ 4 پوائنٹ حروف قلقلہ۔ اب ناظرین، جو پہلا لیسن میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا نا، سبق نمبر 1، اس میں بھی آپ کو حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ حروف قلقلہ جو ہے نا، ان میں قلقلہ تبھی ہوگا جب وہ ساکن ہوں گے۔ تو یہ جو لیسن ہے سکون یعنی جزم والا، تو یہاں پہ ان حروف نے بھی ظاہری بات ہے قلقلہ جو ہے وہ ساکن ہونا ہے، تو یہاں پہ قلقلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ قطب جدن۔ جیسے پیچھے ہم نے حرف مستعلیہ کا بھی مجموعہ پڑھا تھا نا، خص داغتن کز، کہ ان حروف کو ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں جو حرف مستعلیہ یاد ہوگا۔ تو یہاں پہ انہوں نے ان 5 حروف کو ملا کر یہ الفاظ بنائے، یعنی قطب جدن، کہ ہم یہ یاد کر لیں گے تو اس سے ہمیں یہ 5 حروف یاد رہیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان الفاظ کو ادا کرتے وقت مخارج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ یعنی اب آسان لفظوں میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتی ہوں کہ جیسے جو ہے وہ آواز منہ میں بال کی طرح اچھلتی ہے، یعنی بال اچھلتی ہے نا، اسی طرح حرف قلقلہ جب ہم انہیں ادائیگی ان کی کریں گے تو ان کی آواز بھی منہ میں بال کی طرح اچھلے گی۔ اب دیکھیں، تو جو ہے وہ حرف قلقلہ سے ہے، حمزہ تو زبر ات، ات، یعنی ات، زبان کے اوپر آواز جو ہے وہ اچھل رہی ہے۔ حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، 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 اس طرح سے ان کی ادائیگی ہوگی۔ تو نیکسٹ پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، وہی بات جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے جو ہے وہ بتا دی۔ آگے کہنا ہے، اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی والے حروف کی ادائیگی کا واضح فرق کریں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، 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 ات،
اب دیکھیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ات، 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 اتو، اتو، اتو. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آگے دیکھیں حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از. اب اس میں سیٹی کی آواز آئی، یہ والی آواز جیسے مکھی کے بن بنانے کی. از از از، از از از. حمزہ زو زبر از، حمزہ زو زیر از، حمزہ زو پیش از، از از از. اب اس کو ہم نے موٹا کیا، یعنی تینوں کی ادائیگی میں فرق کیا. از از از، از از از، از از از. آگے پھر یہ تین حروف فرق والے آگے حمزہ سا زبر از، حمزہ سا زیر از، حمزہ سا پیش از، از از از. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس. اب ان تینوں میں فرق اس اس اس. اب اس میں سیٹی کی آواز اس اس اس، اور اس کو موٹا اس اس اس. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. اب دیکھیں دال جو ہے یہ بھی حرف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی قلقلہ کو خوب ظاہر ہوگا. اد اد اد. حمزہ دود زبر اد، حمزہ دود زیر اد، حمزہ دود پیش اد، اد اد اد. اب اس میں آواز اچھلی اور اس میں نہیں. اد اد اد، اد اد اد. اب اسی طرح اگلے پیج پہ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. حمزہ قوف زبر اق، حمزہ قوف زیر اق، حمزہ قوف پیش اق، اق اق اق. یعنی ان دونوں میں فرق، پہلے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کاف اور قوف، موٹا اور باریک، لیکن یہاں پہ دوسرا فرق کیا آ گیا، کاف قلقلہ نہیں ہوگا اور یہ قاف قلقلہ ہوگا. اک اک اک، اق اق اق. اب آگے آ گیا ہ اور ح. حمزہ ہ زبر اہ، حمزہ ہ زیر اہ، حمزہ ہ پیش اہ، اہ اہ اہ. حمزہ ح زبر اح، حمزہ ح زیر اح، حمزہ ح پیش اوح، اح اح اوح. دوبارہ فرق کریں، اہ اہ اوح، اح اح اوح. اب آگے حمزہ اور عین. حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او. جیسا آپ کو پہلے ہی بتایا، جب حمزہ ساکن ہوگا تو اسے جھٹکا دیں گے. ا اے او. حمزہ عین زبر ع، حمزہ عین زیر ع، حمزہ عین پیش او، ا اے او. اور دیکھیں آ کی آواز پہلے حمزہ کی آئی اور اس کے بعد عین کی، آ اے او. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ. حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ. اب با پھر حرف قلقلہ سے. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب
اب اب. حمزہ میم زبر ام, حمزہ میم زیر ام, حمزہ میم پیش ام ام. حمزہ واو زبر او. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی. یعنی قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہیں کہیں پہ بھی واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہے, تو اسی لیے انہوں نے یہ حرف نہیں لکھا. تو کیا آگے پڑھیں گے؟ حمزہ واو پیش او او. اب یہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین, واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ. تو یہاں پہ ویسے ہی ادا ہوں گے, آؤ کو نرمی سے آؤ اور او کو کھینچ کے او آؤ او. حمزہ فا زبر اف, حمزہ فا زیر اف, حمزہ فا پیش اف اف اف. حمزہ لام زبر ال, حمزہ لام زیر ال, حمزہ لام پیش ال ال. حمزہ نون زبر ان, حمزہ نون زیر ان, حمزہ نون پیش ان ان. حمزہ را زبر ار, حمزہ را زیر ار, حمزہ را پیش ار. اب را ساکن سے پہلے زیر تو اس سے بھی باریک, اور زبر اور پہ اسے موٹا اور. اب جیم پھر حروف قلقلہ سے. حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم زیر اج, حمزہ جیم پیش اج اج اج. یعنی آواز جو ہے وہ منہ میں پھر سے اچھلی. اب آگے حمزہ شین زبر اش, حمزہ شین زیر اش, حمزہ شین پیش اش اش. حمزہ یا زبر ای, حمزہ یا زیر ای. اب دیکھیں, اب یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں جیسے انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی, تو یہاں پہ بتا رہے ہیں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتی. اسی لیے یہاں پہ بھی جیسے آپ کو میں نے یہاں پہ بتایا یا ساکن سے پہلے زبر, تو یہاں پہ بھی یا لین ہوگا جیسے واو ساکن سے پہلے زبر پر واو لین ہوا, اور واو ساکن سے پہلے پیش پر جیسے واو مدہ ہوا, اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر پر یا مدہ. تو کیسے ہوگا؟ حمزہ یا زبر ای جو ہے حروف جو ہے وہ لین یا لین, اور ای حرف مدہ یعنی یا مدہ ای. تو یہ تو ہمارا آج کا لیسن. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ لیسن نمبر 11 کی مشق کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں. جزاک اللہ, فی امان اللہ.